بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اپنے ایک بہت ہی پیارے بڑے بھائی قریبی عزیز حاجی الیاس صاحب کو مٹی کے حوالے کیا، رخصت کیا۔ میرے بہنوئی کے بڑے بھائی حاجی الیاس صاحب، اور یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے تمام اہل خانہ کے لیے۔ اور حاجی صاحب ایک نیک طبیعت انسان، آج جب مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی اور ہر فرد نے کسی نہ کسی ان کی خوبی کا تذکرہ کیا، ایک صاحب کہنے لگے، حاجی صاحب پی ٹی سی ایل کے اندر ملازم تھے، کہنے لگے کہ میری بائی دا وے ویسے ہی حاجی صاحب سے ایک جگہ ملاقات ہوئی اور باتوں باتوں میں نے ذکر کیا کہ میرے گھر جو پی ٹی سی ایل کا نمبر ہے اس پہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، کوئی پیکج کی سمجھ نہیں آ رہی اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور اس کے بعد ہم جدا ہو گئے۔ تو اسی دن کہتے ہیں حاجی صاحب کا مجھے فون آیا کہ میں آپ کے مسئلے کے حل کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر ان کا فون آیا کہ میں نے اوپر والے آفس میں بات کی ہے، مسئلہ ابھی بھی حل نہیں ہوا۔ پھر ان کا کہتے ہیں تیسری دفعہ فون آیا کہ میں نے ہیڈ آفس بھی بات کی ہے، آپ کا مسئلہ امید ہے کہ حل ہو جائے گا، اور پھر آخر کار انہوں نے وہ مسئلہ حل کروا دیا کہ جو میں نے ان کو باقاعدہ طور پر حل کرنے کے لیے کہا بھی نہیں، ویسے ہی ان کے علم میں ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنے والے۔ اور اسی طرح سے ہمارے بہنوئی نے ذکر کیا، کہنے لگے کہ ہمارے مختلف رشتہ دار سال بعد پیسے بھجواتے حاجی صاحب کو کہ یہ فلاں فلاں جو رشتہ دار ہیں، کوئی جاننے والے ہیں، غریب ہیں، ان تک پہنچا دیں۔ تو حاجی صاحب جو ہے وہ اپنی گاڑی نکالتے، اپنا وقت نکالتے، پٹرول خرچ کرتے اور وہ ان تک پہنچا کے آتے۔ تو میرے بہنوئی کہنے لگے کہ میں نے ان کو ایک دفعہ کہا کہ حاجی صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو فون کیا کریں، وہ ظاہر ہے غریب لوگ ہیں، ان کے پاس وقت نکل آئے گا، وہ آپ کے پاس آ جائیں گے پیسے لینے کے لیے، بھاگے بھاگے آئیں گے۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ کام میں خود کروں گا، ان کے دروازے پہ دستک دوں گا اور وہاں تک پہنچا کے آؤں گا۔ اس طرح سے دیکھیں کہ نیکی کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھے اسلامی جمعیت طلبہ کے سابق ناظم ڈویژن کہنے لگے کہ بزم پیغام یا اسلامی جمعیت طلبہ کو جب کہیں سے کوئی معاونت ملنے کا امکان نہ ہوتا اور ساری طرف سے ہمیں مایوسی ہوتی، تو حاجی صاحب ان 2-3 لوگوں میں سے تھے جو ہمارا آخری سہارا ہوتے۔ اور آج تک کبھی نہیں ہوا کہ حاجی صاحب نے معاونت کرنے سے انکار کیا ہو۔ جو بھی ہمارا مسئلہ ہوتا ہم ان کے سامنے پیش کرتے، ان کو فون کرتے تو کہتے بیٹا آ جاؤ، اس کو حل کر لیتے ہیں، اور وہ ہمارا مسئلہ وہ حل کر دیتے۔ اسی طرح سے مجھے ذاتی طور پہ تجربہ ہوا، 2-3 سال پہلے ہمیں یہاں گوجرا میں ایک پروجیکٹ کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی اور پیسے کم پڑ رہے تھے کافی زیادہ۔ تو میں نے اپنی اہلیہ کے اپنی جو ہے وہ ہمشیرہ کے ذریعے سے، سسٹر کے ذریعے سے حاجی صاحب کی اہلیہ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے ماشاءاللہ اچھی خاصی معاونت کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور میری جو حاجی صاحب سے اب آخری ملاقات ہوئی 10 مئی کو، وہ بھی اسی سلسلے میں ہوئی کہ حاجی صاحب نے جو ہے وہ ہر سال ہمارے ادارے کے لیے، جو بچیوں کی تعلیم کا ادارہ ہے، وہ معاونت کرتے تھے اپنے عزیز و اقارب سے بھی اور خود بھی۔ وہ معاونت پہنچانے کے لیے 10 تاریخ کو انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور وہ معاونت مجھے پہنچائی۔ اور دیکھیں ابھی 1 ماہ بھی نہیں ہوا اور حاجی صاحب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اس طرح سے لوگوں کے کام آنے والے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، اور یہ تو میرا ان سے کوئی بہت زیادہ کلوز اور بے تکلفانہ رشتہ نہیں تھا، بلکہ ادب والا رشتہ تھا۔ میرے علم میں یہ چیزیں ہیں، جس سے بھی آپ ملیں گے آپ کو جو جتنا قریبی ہے وہ زیادہ اتنا ہی جانتا ہے۔ تو ہم اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اور مصیبت کے باوجود اس حدیث کے مطابق کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس کو کوئی مصیبت پہنچے وہ صبر کرے اور یہ دعا پڑھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے میری مصیبت پر اجر عطا فرما اور میرے لیے بہتر متبادل عطا فرما۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر متبادل عطا فرمائیں گے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے یہ دعا یاد کی ہوئی تھی، پڑھی، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر کیا متبادل ملے گا۔ لیکن کچھ عرصہ ہوا تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا اور میرا نکاح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا اور مجھے بہتر متبادل مل گئی۔ تو ہم بھی اس مصیبت کی گھڑی میں یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی گئی تمام نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر قبول فرمائے، ان کی سیئات سے درگزر فرمائے، ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور لواحقین کو اس صبر کے بدولت اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کے عزیز رشتہ داروں کا جو نقصان ہوا ہے، ان کے والد صاحب، ان کی اہلیہ، ان کا بیٹا، ان کی بیٹیاں، ان کے بہن بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین متبادل عطا فرمائے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت الفردوس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔